اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مالجاتی رجحان، ان کی گہری فکر امراض کے دفع کے لیے اور حفظان صحت پر ان کا فلسفہ اور ان کے مالجاتی واقعات جو انتہائی سبق آموز ہوتے ہیں اور ان کے اقوال جو انتہائی حکمت اور دانائی بھرے ہوتے ہیں، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں اور ساتھ ساتھ امراض کے دفع کے لیے علاج معالجے کی بات کرتا ہوں اور خاص الخاص مجربات نسخے جو ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، پچھلی کئی نشستوں میں نے بے شمار چیزوں کا ذکر کیا، حکمہ قدیم کے واقعات بھی، ان کا مالجاتی رجحان بھی، ان کے اقوال بھی اور کئی امراض کے لیے نسخہ جات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ناظرین کرام، اس ویڈیو میں، اس نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو فن طب کو باطل قرار دیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ فن طب جو ہے باطل ہے، جھوٹ ہے، کوئی فائدہ نہیں، اس فن طب کا کوئی اثرات نہیں جڑی بوٹیوں میں، عقاقیر میں، تو یہ سب چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی حکمہ قدیم کی گہری فکر کے ساتھ۔ تو فن طب کیا ہے؟ یعنی ہمارے موجودہ دور میں کچھ لوگ اپنی خود بینی، خود رائی، جہالت اور حماقت میں یہاں تک تجاوز کر گئے ہیں کہ فن طب کی افادیت کا انکار کرتے ہیں، یعنی وہ کھل کر فن طب کی افادیت جو ہے اس کا فائدے کے انکاری ہیں، انکار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک دواؤں میں مضرت و نقصان فائدہ، یعنی وہ ان کے نزدیک جو ہماری دیسی جڑی بوٹیاں ہیں، عقاقیر ہے، تو ان کے نزدیک نہ ان میں کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے، کوئی پہلو نہیں ہے ان میں فائدے اور نقصان کا۔ حقیقت میں میرے نزدیک ان کی کسی بات کا جواب دینا بیکار ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کی جہالت کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو دلیل کے ساتھ ہم بتاتے ہیں کہ فن طب کیا ہے۔ فن طب ایک مادر فن ہے، یعنی ایک ماں کا درجہ ہے۔ تمام جتنے بھی علاج معالجہ کے اس کے بعد جو طریقے ہیں وہ سب اسی سے ایجاد ہوئے ہیں۔ یہ سب سے پہلا طریقہ ایجاد ہوا تھا جس کی بنیاد حکیم بقراط نے رکھی تھی۔ اس سے پہلے بھی تھا، ہم تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن بابا طب اس لیے کہا جاتا ہے کہ فن طب کی باقاعدہ اس نے اشاعت کا ایک بندوبست کیا تھا، اس کو اس لیے بابا طب کہا جاتا ہے۔ تو فن طب کا جو انکار کرے گا وہ اپنی ماں کا انکار کرے گا، یعنی تمام جو علوم ہیں علاج معالجہ کے، وہ ان کی جو ماں ہے اس کا انکار کرے گا۔ تو ان کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، ان کی مثال ہے کہ چمگادڑ کی مثل ہے، جو خود روشنی کو دیکھ نہیں سکتے تو روشنی کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ چمگادڑ جی مثال ہے جو خود تو روشنی کو نہیں دیکھ سکتے تو تو روشنی کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے فائدے سے نہ لید ہوتے ہیں۔ حکمہ کا قول ہے کہ تمام اشیاء عناصر اربع، حرارت، برودت، رطوبت اور یبوست سے مرکب، متضاد اور خواص و کیفیت سے سکون ملتا ہے۔ یعنی آپ کو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اربع عناصر پر، تو میں نے بے شمار ویڈیو بنائی ہیں، بہت ساری ویڈیو بنائی تھی اربع عناصر پر۔ یعنی حکمہ قدیم کا قول ہے کہ تمام اشیاء عناصر اربع ہیں، حرارت، برودت، رطوبت، تو یبوست سے مرکب، متضاد ہیں، یعنی ایک دوسرے کے مخالف ہے، تو کیفیت سے سکون ملتا ہے۔ اشیاء عالم میں منافع و نقصان دونوں ہیں، یعنی جو عالم میں چیزیں ہیں، اشیاء چیزوں کو
کہ ان میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے۔ تو جو ان کو سمجھ جائے وہی جو ان کی عبور رکھے ان چیزوں پر، نفع اور نقصان پر، تمام چیزوں پر جو عالم میں موجود ہیں، اس کو حکیم کہتے ہیں، یعنی حکمت اور دانائی والا۔ جو ان کو سمجھ جائے تو اس کے آگے وہ لے کہ تو ضرورت کے مطابق نباتات عقاقیر، یعنی عقاقیر کا معنی جڑی بوٹیوں کا ہے، کہ متضاد خواص و کیفیت سے سکون ملتا ہے۔ اشیاء عالم میں منافع و نقصان دونوں ہیں، جیسے جسم کی گرمی ٹھنڈی اشیاء کے استعمال سے معتدل ہو جاتی ہے، یعنی جسم کی جو حرارت ہے وہ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے معتدل برابر اپنے لیول پر آ جاتی ہے، برابر آ جاتی ہے۔ معتدل کا معنی برابر کا ہے۔ ایسا ہی جسم کی ٹھنڈک گرم اشیاء کے استعمال سے معتدل ہو جاتی ہے، یعنی گرم چیزوں کے استعمال سے ٹھنڈی جو طبیعت ہے وہ دور ہو جاتی ہے، وہ اپنے اعتدال پر آ جاتی ہے۔ اس طرح جسم کی خشکی تر چیزوں کے استعمال سے معتدل ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی جسم کی رطوبت کو خشک اشیاء معتدل کر دیتی ہیں۔ اگر جسم میں امتلاء ہو یعنی رگیں رطوبت سے بھر جائیں تو مادہ خارج کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، یعنی اگر بہت سارا رطوبت جو ہے، گندے فاصل مادے جو ہیں وہ جسم میں بھر جائیں تو ان کو خارج کرنے سے، یعنی مسل دینے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جسم کی تھکن جو ہے وہ آرام سے ختم ہو جاتی ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ متضاد اشیاء سے فائدہ ہوتا ہے۔ جس نے ان باتوں کو سمجھا اور اس کے ذہن نے ان کو قبول کیا تو اس کو فن طب کی افادیت تسلیم کرنا پڑے گی، مگر جس نے ان باتوں کو تسلیم نہیں کیا اس نے اپنے وجود کو تسلیم نہیں کیا۔ جس نے ان چیزوں کو تسلیم نہیں کیا اس نے اپنے وجود کو ہی تسلیم نہیں کیا، یعنی وہ اپنے وجود سے انکار کرتا ہے۔ اس حقیقت سے مخالف کے سوا کون انکار کر سکتا ہے؟ اگر کسی جاندار کو باد نسیم، یعنی کسی بھی جاندار چیز جو ہے اس کی باد نسیم بند کر دی جائے، یعنی باد نسیم حکمہ قدیم کے آج کل جس کو ہم آکسیجن کہتے ہیں، تو باد نسیم آکسیجن بند کر دی جائے تو اسے کچھ دیر کے لیے محروم کر دیں، یعنی آکسیجن سے محروم کر دیں، باد نسیم سے محروم کر دیں تو وہ مر جائے گا۔ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اگر کسی کا خیال ہے کہ اشیاء عالم سے انسان کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوتا تو ان کو داغنے یا چھینک لانے والی اشیاء کا استعمال کرائیں تاکہ ان کو ان کے اثرات کا علم حاصل ہو، جیسے فلفل، ہنزل، خرول کا صفو بنا کر ناک میں بطور نسوار استعمال کرائیں تو ان کو ان کی اثرات کا علم ہو جائے گا کہ یہ کتنی تیز ہے۔ یا وہ سرکہ اور شہد کی چکھیں اور کھٹے میٹھے کا فرق کو محسوس کریں، یعنی وہ سرکے کو بھی چکھیں، انگوری کو، اور شہد کو بھی چکھیں، ان کو پتہ چل جائے کہ سرکہ کھٹا ہے اور شہد میٹھا ہے، ان کو پتہ چل جائے گا کون سی کھٹی ہے، کون سی میٹھی ہے، یا کڑوی ہے یا تیز ہے۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ ہر ذائقے میں ایک خاص قوت پوشیدہ ہوتی ہے، یعنی ہر فائدے میں ایک خاص قوت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے منکر کو پتھر چبا کر، مکھن چاٹ کر سخت اور نرم کا اندازہ کرانا چاہیے، یعنی اس کو منہ میں ایک طرف مکھن رکھ دینا چاہیے، ایک طرف میں ایک چھوٹی سی کینکر رکھ دینی چاہیے اس کو، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ کینکر جو ہے وہ سخت ہے، مکھن جو انتہائی نرم ہے۔ یا اس منکر کو دھوپ میں کھڑا کر کے اس کے جسم پر جو ہے وہ گرم کوئی تیل جو ہے وہ مالش کر دیں اور اس کو پوچھیں کہ کیا تمہیں گرمی نہیں لگ رہی؟ اس کو پتہ چل جائے گا کہ گرمی موجود ہے یا نہیں۔ یا ان کو کالی مرچ، شہد، رائی، لہسن ایک رطل کھلا دیں تو پھر ان کو دیکھیں کہ انکار کیا حال ہے، یعنی انکار کا پھر کیا حال ہے، ان میں گرمی پیدا ہو یا نہیں ہوتی۔ یہ یا منکر خواص برف پر بیٹھیں، برف کا ٹھنڈا کیا ہوا، ارے گلاب پئیں اور روغن نیلوفر میں کافور سندل حل کر کے جسم پر مالش کرائیں اور بتائیں کہ جسم ٹھنڈا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر منکر ان کے اثرات کے چھپائے یا جٹلائے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو ایسی چیز استعمال کریں جس کے وہ
چبا نہ سکے، یعنی انتہائی سخت ہو، تو اس کی ناک میں نک چکنی ایک نباتات کی ایک قسم ہے، ایک بوٹی کا نام ہے، اس کے ناک میں اس کا سفوف یعنی تھوڑا سا پاؤڈر ڈال دیں تو اب وہ چھینکے روک نہیں پائے گا، تو اس کو پتہ چل جائے گا ان میں نباتات میں عقاقیر میں اثرات ہیں کہ نہیں ہیں، یعنی جو لوگ منکر ہیں۔ یا اس کی آنکھ میں پیاز کا پانی ڈال دو، یعنی اس کی آنکھوں میں، وہ منکر کی آنکھوں میں پیاز کا پانی ڈال دو، وہ اپنے آنسو روک سکے گا، آنکھوں کا پانی روک سکے گا۔ اب آنسو روک کر دکھائے، یا اس کو ایک مشکال بنگ یا فیون کھلا دو، یعنی اس شخص کو جو عقاقیر کا منکر ہے، فن طب کا منکر ہے، اس کو ایک مشکال یا بنگ کھلا دو یا فیون کھلا دو، تو اب وہ نیند کو روک کر دکھائے، یعنی بنگ کھانے کے بعد اور فیون کھانے کے بعد نشے کو روک کے دکھائے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ اتنی مقدار سے وہ لقمہ اجل بن جائے گا، یعنی اتنی مقدار ایک مسکال کھانے سے وہ ہو سکتا ہے اس کی موت واقع ہو جائے۔ یا چند رتل اس کو شراب پلا دیں، یعنی تھوڑی سی اس کو شراب پلا دیں، پھر وہ رقص کرتا پھرے گا، تو اس کو بیٹھنے ہوش حواس کھو بیٹھے گا، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ نباتات میں اثرات ہیں کہ نہیں ہیں، عقاقیر میں اثرات ہیں کہ نہیں ہیں۔ ایسا ہی اگر اس کو چند مشکال کنزرد کھلا دیں تو اس کو کیا آئے گی، روک کر دکھائے، یعنی کنزرد کھانے سے بہت زیادہ کیا آتی ہے۔ اگر اس کو عقاقیر چبائیں یا میوے یا جبلی الوا کھلائیں تو دماغی رطوبت ناک سے خارج ہوگی، یا قدرے زہر کھلا دیں تو موت سے ہمکنار ہو جائے گا۔ زہر کھا کر مرنے سے پہلے قدرے جدوار اور تریاک کھا لے گا تو مرنے سے بھی بچ سکتا ہے، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ ان چیزوں میں اثرات ہیں کہ نہیں ہیں۔ جب وہ بکثرت کچا انگور یا کوئی ترش پھل کھائے تو دانت کھٹے ہو جائیں گے اور دانت کی قوت بھی کمزور ہو جائے گی۔ اگر ان شواہد کے باوجود کوئی دعاؤں کی قوت کا انکار کرے تو اس کو جنگل میں وحشی جانوروں کے ساتھ رکھو اور انسانوں میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ حکمہ قدیم کی گہری فکر میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، ان لوگوں کے لیے جو فن طب کا انکار کرتے ہیں، ان کے منکر ہیں۔ تو ناظرین کرام، فن طب سب سے پہلے فن طب ہی اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر انسانوں پر اتارا، اپنے بندوں پر، تو اس کی اشاعت آگے چل کے بکرات نے کی۔ فن طب سے ہی آگے تمام علاج معالجہ کے جتنے بھی علوم ہیں وہ سب اسی سے ہی ایجاد ہوئے۔ تو وہ جو فن طب کا انکار کرے گا وہ دراصل اپنے وجود کا انکار کرے گا، اور تمام فنون کی ماں جو ہے اس کا انکار کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جہالت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔